حضرت عبداللہ بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہما نے زید بن عمر بن نفیل کی ساجزادی عاتقہ سے شادی کی۔ وہ نہایت حسین و جمیل خاتون تھی۔ عبداللہ بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہما بھی خوش شکل تھے اور والدین کے ساتھ حسن سلوک میں منفرد تھے۔ جب انہوں نے اپنی بیوی عاتقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ازدواجی زندگی کا آغاز کیا تو وہ حسن و جمال کی اس پیکر پر ایسے شیدا ہوئے کہ اہلیہ سے ان کی والہانہ محبت نقطۂ عروج پر جا پہنچی۔ وہ ہر وقت اپنے حریم الفت ہی میں رہنے لگے اور ان کی اہلیہ محترمہ ان کے دل و دماغ پر حکمرانی کرنے لگی۔ محبت بڑا عظیم اور قابل قدر جذبہ ہے، مگر رب جمیل کی محبت کے علاوہ کسی اور کی محبت حد اعتدال سے بڑھ جائے تو یہ جذبہ مضر ثابت ہو سکتا ہے۔ یہی حالت حضرت عبداللہ بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہما کو بھی پیش آئی۔ وہ اہلیہ کی محبت و الفت میں اس قدر بے خود ہو گئے کہ بعض معاملات دینیہ میں بھی کوتاہی کرنے لگے اور جہادی مہم میں بھی سستی آ گئی۔ یہ بات سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ پر بڑی شاق گزری۔ چنانچہ ایک موقع پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اے میرے پیارے بیٹے، اس خاتون نے تمہیں حواس باختہ کر دیا ہے اور تمہارے عقل و شعور پر چھا گئی ہے، اس لیے میری یہ رائے ہے کہ اسے طلاق دے دو۔ عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، میرے پیارے ابا جان، یہ میرے بس کا روگ نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں نے تیری طلاق کی قسم کھا لی ہے۔ اس میں شک نہیں کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دل اہلیہ کی محبت سے سرشار تھا، مگر یہی دل تھا جس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے آداب فرزندی کا سبق بھی سیکھا تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے والد گرامی کے حکم پر اپنی گردن بے دریغ زیر تیغ رکھ دی اور جسم و جان کی آزمائش پر پورا اترے، لیکن حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جس آزمائش کا سامنا کرنا پڑا وہ جسم و جان کی نہیں بلکہ نہایت نازک جذبات کی آزمائش تھی۔ ایک طرف اہلیہ کی لازوال محبت اور دوسری طرف والد ماجد کا حکم۔ حضرت عبداللہ اس آزمائش کے پل صراط سے آنن فانن گزر گئے۔ انہوں نے اپنے جذبات کی شارک پر چھری پھیری اور والد گرامی کے حکم کی تعمیل کی اور اہلیہ کو بلا تعمل طلاق دے دی۔ انہوں نے طلاق تو دے دی مگر وہ اپنے ٹوٹے ہوئے دل کو اہلیہ کی محبت سے خالی نہ کر سکے۔ وہ بدستور ان کے حجرۂ دل میں مقیم رہی۔ یہ صورتحال ان پر اتنی شدت سے اثر انداز ہوئی کہ وہ جزا فضا کرنے لگے، کسی چیز کا ہوش نہ رہا، کھانا پینا بھی ترک کر دیا۔ یہ حالت دیکھ کر لوگوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے شکوہ کیا کہ آپ نے عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو برباد کر دیا، اس فیصلے پر نظر ثانی فرمائے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سے ہوا تو انہوں نے یہ دردناک اشعار سنے جو عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہر طرف سے بے خبر ہو کر اپنی اہلیہ کے فراق میں گنگنا رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے، اے عاتقہ، جب تک سورج کرن افشانیاں کرتا رہے گا اور جب تک گلے میں حالہ پہنے ہوئے قمری کبوتر نوحہ خواہ رہے گا میں تجھے بھلا نہ سکوں گا۔ اس دور میں کوئی میرا ثانی نہیں جس نے ایسی مثالی خاتون کو طلاق دے دی ہو، نہ اس جیسی کسی عورت کو یوں بلا جرم طلاق دے دی۔ چنانچہ عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حالت زار پر رحم کھاتے ہوئے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں عاتقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رجوع کرنے کا حکم دے دیا اور انہوں نے پھر بعد میں رجوع کر لیا۔